آج ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ 4 عورتوں کا ہے جن کی زندگی ایک عجیب امتحان سے گزری۔ آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ کی طرف سے انہیں سخت تنبیہ ملی؟ اس پوری کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ یتیم لڑکی آمنہ کی درد بھری زندگی۔ بغداد کے ایک علاقے میں ایک نیک اور پرہیزگار خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک معصوم بچی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کے والدین بہت نیک تھے۔ رمضان شروع ہوتے ہی وہ کھانا تیار کرتے اور لوگوں میں نیاز تقسیم کرتے۔ خود بھی پورے رمضان کے روزے رکھتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن آمنہ کے والدین اسے اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ کر سامان لینے گئے، مگر راستے میں ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت آمنہ کی عمر 12 سال تھی۔ اب وہ نہ شادی کے قابل تھی اور نہ اکیلی رہ سکتی تھی، اس لیے اسے چچا کے گھر ہی رہنا پڑا، مگر اس کی چچی نے اسے نوکرانی بنا لیا۔ چچا کی 3 بیٹیاں تھیں، آمنہ پر حکم چلاتی تھیں۔ جب آمنہ بڑی ہوئی تو وہ تینوں سے زیادہ خوبصورت اور نیک تھی۔ وہ تہواروں کا احترام کرتی، قرآن پاک پڑھتی اور راتوں کو عبادت کرتی۔ رمضان میں چھپ کر یتیم بچوں کو کھانا بھی تقسیم کرتی۔ ایک دن رمضان میں آمنہ نے کھانا بنایا اور دارالامان کے بچوں میں تقسیم کرنے چلی گئی۔ واپسی پر ایک بوڑھا فقیر ملا جو 2 دن سے بھوکا تھا۔ آمنہ نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ فقیر نے خوش ہو کر اسے ایک خوبصورت انگوٹھی دی اور کہا، بیٹی یہ پہن لو، تم وقت پر گھر پہنچ جاؤ گی۔ آمنہ نے انگوٹھی پہنی اور حیران ہوئی کہ وہ بہت جلد گھر پہنچ گئی۔ اسے لگا کہ اس انگوٹھی میں کوئی خاص طاقت ہے۔ چچی اور اس کی بیٹیاں آمنہ سے حسد کرتی تھیں۔ وہ اسے مارتی، کام کرواتی اور تنگ کرتی تھیں۔ ایک رات آمنہ نے انگوٹھی سے مدد مانگی تو ایک آواز آئی، میں عام انگوٹھی نہیں، خاص لوگوں کے لیے ہوں، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ آمنہ نے کم وقت میں سارا کام مکمل کر لیا۔ بڑی بہن نے دیکھ لیا اور شک کرنے لگی کہ آمنہ کے پاس جادو ہے۔ انہوں نے آمنہ کو مارا، قید کیا اور انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پھر ایک جادوگر کے پاس گئے جس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی ایک اللہ والے فقیر نے دی ہے۔ جادوگر نے انہیں کہا کہ آمنہ سے اچھا سلوک کرو تاکہ انگوٹھی حاصل کر سکو۔ وہ چاروں آمنہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگیں، کہنے لگیں، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ سادہ دل آمنہ نے سمجھا کہ شاید انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اس نے پھر سے کھانا بنایا اور لوگوں میں تقسیم کرنے لگی۔ 27 رمضان کو آمنہ نے کہا کہ جامع کے بچوں کے لیے بھی کھانا بنانا چاہیے۔ اس کی بہنیں حیران تھیں کہ اتنا کھانا کیسے تیار ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ آج ضرور فقیر ملے گا اور انگوٹھی کا راز کھلے گا، مگر فقیر نظر نہ آیا۔ آمنہ نے پورے علاقے میں کھانا تقسیم کیا اور بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن آمنہ فجر کے بعد باہر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک زخمی چڑیا کو دیکھا اور جانور کو بھونکتے دیکھا۔ آمنہ نے جانور کو روٹی دی اور چڑیا کی مدد کرنے لگی اور اس چڑیا کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ چڑیا بہت خوبصورت تھی۔ آمنہ پھر سے اداس چہرہ لیے بیٹھی تھی تو چڑیا اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم اس طرح اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آمنہ حیرت سے اس چڑیا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم تو بالکل میری جیسی بات کر رہی ہو۔ چڑیا کہنے لگی، میں اللہ کے ہر نیک بندے کو جانتی ہوں، تم بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہو، تمہارے چہرے پر اللہ کا نور صاف دکھائی دے رہا ہے۔ آمنہ نے اس چڑیا سے بہت ساری باتیں کی۔ اس کی چچی اور سب بہنیں یہ سب دیکھ رہی تھیں اور آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ آمنہ چڑیا سے کیسے باتیں کر رہی ہے اور یہ چڑیا بھی ہم انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے۔ اتنے میں اس کی بڑی بہن نے آمنہ کے بال پکڑ لیے اور اسے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم انگوٹھی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں اور تم پرندوں کے ساتھ مستیاں کر رہی ہو۔ ہمیں بتاؤ وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے تم نے؟ تم سب کچھ جانتی ہو انگوٹھی کے بارے میں۔ آمنہ نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے خود نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ اس کی چچی نے زوردار تھپڑ مارا اور سب سے بڑی بہن نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔
اتنے میں وہاں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور غصے سے بولی، ظالم عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کرتی ہو، تم سب نے مل کر اس عورت پر ظلم کیا ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، یہ چڑیا بھی ہم انسانوں کی طرح بات کرتی ہے، یہ بھی ضرور اس انگوٹھی کی طاقت سے بول رہی ہے، ورنہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ان کے شور کو سن کر محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور کہنے لگی، تم کیوں یتیم بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ یہ معصوم تو کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی، یہ تو بہت نیک بچی ہے۔ بڑی بہن کہنے لگی، چھوڑو ان سب کو، میں اس جادوگر کے پاس جا کر اسے بلا لاتی ہوں، وہ ہی اس انگوٹھی کا حل نکالے گا۔ وہ جلدی سے جادوگر کے پاس گئی، وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ وہ جلدی جلدی جادوگر سے کہنے لگی کہ جادوگر صاحب میرے ساتھ گھر چلیں، پہلے وہ لڑکی انگوٹھی سے کام لیتی تھی، اب بولنے والے پرندوں سے کام لے رہی ہے، اگر آپ نے اس کا حل نہ نکالا تو ہم اس لڑکی کو جان سے مار دیں گے۔ جادوگر اس کی بات سن کر اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ جادوگر ان کے گھر آیا اور تیز دھوپ میں بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا۔ چند منٹوں میں دیکھا کہ دور سے ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ جادوگر مسکرا اٹھا۔ جب وہ بزرگ قریب آئے تو آمنہ ان کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ کافی دنوں سے ان بزرگ کی تلاش میں تھی، آج ان بزرگ کا چہرہ بہت نورانی لگ رہا تھا۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے لگا۔ بزرگ کہنے لگے، تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو اور تم نے مجھے اپنے جادو سے یہاں کیوں بلایا؟ جادوگر کہنے لگا، تم ان چاروں بیٹیوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اب زیادہ بحث نہ کرو اور وہ جادوئی انگوٹھی ان لڑکیوں کے حوالے کر دو، ورنہ میں اپنے جادو سے وہ انگوٹھی تم سے چھین لوں گا۔ وہ اللہ والے نے کہا، ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ وہ انگوٹھی اس لڑکی کو تحفے میں دی گئی تھی جو دن رات آپ لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کے نیک کام کو آگے بڑھا رہی تھی۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں میں یتیم بچے بھوکے نہیں سوتے۔ دارالامان کے بچے اس لڑکی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی رمضان میں لوگوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے۔ اس لڑکی کا مقصد نیک ہے، شیطانی عمل کرنے والوں کو ایسی پاک چیزیں نہیں دی جاتی۔ جادوگر کہنے لگا، میری بات سنو، میں بہت بڑا جادوگر ہوں اور تمہارا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس دور گڑھے جانور کو دیکھ رہے ہو، اس جانور کا تمہیں باپ بنا دوں گا۔ وہ اللہ والا کہنے لگا، اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی، اس اکڑ کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جادوگر کہنے لگا، فضول باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، سیدھے طریقے سے ان کو انگوٹھی دے دو ورنہ میں تمہیں اس جانور کا باپ بنا دوں گا۔ وہ چاروں ماں بیٹیاں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہاں، اس بورے کو، اس لڑکی کو جانور بنا دو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم اس مخلوق کے ساتھ رہنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ تم اللہ کی مخلوق کو جانور بنانے سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب جادوگر اور وہ چاروں ماں بیٹیاں اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگیں تو اسی وقت اللہ والے نے دعا کی اور وہ ماں بیٹیاں اور جادوگر سب جانوروں کی شکل میں بدل گئے۔ اللہ نے ان پانچوں کو رمضان کے مہینے میں کتوں جیسی مخلوق میں بدل دیا۔ پھر وہ اللہ والے اس لڑکی کو اپنے پاس لے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، اب 27 رمضان کو کھلے دل سے لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا، دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق میں یہ کھانا تقسیم کرتی رہنا۔ پھر اللہ والے نے انگوٹھی دوبارہ اس لڑکی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم مزید ایسی کہانیاں بنانے کی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔